بڑی قومی اور علاقائی سیاسی جماعتوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے آزادانہ، منصفانہ اور قابل اعتماد عام انتخابات کو یقینی بنائے۔ یہ مطالبہ 2 نومبر 2023 کو لاہور میں جمہوری حکمرانی کے لیے خواتین کی مؤثر سیاسی شرکت کے قومی کنونشن کے موقع پر کیا گیا۔ کنونشن کا اہتمام جذبہ پروگرام کے تحت ساؤتھ ایشیا پارٹنرشپ پاکستان نے کیا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب پاکستان عرفان مفتی نے اجلاس کی نظامت کے فرائض انجام دیے۔ امید ہے آج کی اس کے بعد کے پاکستان میں جنرل الیکشن ہو جائیں گے۔ یہ موقع ہے کہ ہم ان الیکشن کے اراؤنڈ اپنی بات زور سے رکھیں۔ آپ سب کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے میں ان سیاسی قائدین سے یہ وعدہ لینا چاہتا ہوں، آپ سب نے عورت منشور پڑھا ہے، آپ کے ہاتھ میں ہے، لمبا ہے، چھوٹا ہے، جو بھی ہے، یہ خواتین نے بنایا ہے، یہ ان مذہبی اقلیتوں کے نمائندوں نے بنایا ہے۔ آپ سب ہاتھ اٹھا کر وعدہ کریں کہ آپ اس مینیفیسٹو کو اپنی پارٹی مینیفیسٹو کا حصہ بنائیں گے۔ سیب پاکستان کی طرف سے شبنم رشید نے چارٹر آف ڈیمانڈ پڑھ کر سنایا، جس کی تمام مندوبین نے یک آواز ہو کر تائید کی۔ پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کرتے ہوئے مہندر پال سنگھ نے کہا کہ ان کی پارٹی تمام مطالبات کی حمایت کرتی ہے، جن میں آزادانہ، منصفانہ انتخابات اور جمہوری قوتوں کے ذریعے اسمبلیوں میں خواتین کی زیادہ نمائندگی شامل ہے۔ JUI فے کی نعیمہ کشور نے عام انتخابات کی تاریخ کے اعلان کے مطالبے کی توثیق کرتے ہوئے کہا کہ ان کی جماعت جمہوری جدوجہد پر یقین رکھتی ہے، جس میں سیاست میں خواتین کی زیادہ سے زیادہ سیاسی شمولیت کا احساس ہے۔ انہوں نے کہا، اس وقت ہماری خواتین کے پاس 3 آپشن ہے الیکشن کے حوالے سے، مردوں سے زیادہ ہے۔ ایک آپشن ہمارے پاس جنرل الیکشن میں ہے کہ ہم جنرل نشستوں میں آ سکتے ہیں۔ دوسرا ہمارے پاس مخصوص نشستیں ہیں، ٹھیک ہے، 18% ہے جو صوبوں کا ہے اور نیشنل اسمبلی کا ہے۔ تیسرا ہمارے پاس ہے 5% کا۔ اپنے خطاب میں نیشنل پارٹی کی رہنما یاسمین لہڑی نے کہا کہ صرف وہی معاشرے ترقی کرتے اور روشن خیال ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی خواتین کو مساوی اور مناسب مواقع فراہم کیے۔ پارلیمنٹ میں جو ہے وہ اگر ہماری عدم نمائندگی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم خواتین کی جو ہے وہ صلاحیتوں پہ اعتبار نہیں کرتے۔ اب بھلا کیوں اعتبار نہیں کرتے؟ انہوں نے بلوچستان سمیت ملک کے دور دراز علاقوں کی خواتین کو مرکزی دھارے کی سیاست میں مدد کرنے کے لیے سیب پاکستان کے کردار کو سراہا۔ شاہدہ وحید نے عوامی نیشنل پارٹی کی نمائندگی کی۔ انہوں نے کہا کہ ان کی پارٹی نے آئین میں 18ویں ترمیم کی منظوری میں اہم کردار ادا کیا، جو سیاست اور معاشرے کے دیگر شعبوں میں خواتین کی شمولیت کو آگے بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ قومی وطن پارٹی کے طارق احمد نے کہا کہ وہ 13 نکاتی چارٹر آف ڈیمانڈ کو اہم سمجھتے ہیں اور انہوں نے تجویز پیش کی کہ اسے ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس میں پیش کیا جائے۔ جماعت اسلامی کی نمائندگی کرتے ہوئے محترمہ روبینہ احمد نے کہا کہ ان کی پارٹی ملک کی واحد ڈیموکریٹک پارٹی ہے جو ضلعی سطح سے قومی سطح تک اپنے امیر کا انتخاب کرتی ہے۔ حقوق خلق پارٹی کی رہنما ڈاکٹر عالیہ نے بھی عام انتخابات میں خواتین کی زیادہ سے زیادہ شرکت کے مطالبات کی تائید کی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چودھری منظور احمد نے سیب پاکستان کی کاوشوں کو سراہا۔ سیاسی تاریخ میں سب سے زیادہ ریزسٹنس خواتین نے کی، وہ فاطمہ جناح کی شکل میں ہو یا محترمہ بین سنگھ بھٹو کی شکل میں ہو۔ آپ لوگوں کو بھی مل کر اور شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں سیب پاکستان کا، جذبہ کا اور فاؤنڈیشن کا۔ آپ لوگ جو کام کر رہے ہیں، آپ نے کن خواتین کو کہاں سے اٹھا کر یہاں پہ لاہور میں لے کر آئے، ان کا ویژن بڑھے گا، ان کا حوصلہ بڑھے گا، ان کی ہمت بڑھے گی، وہ پالیٹکس میں اور آگے آئے۔ نئی تشکیل پانے والی نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ کی رہنما بشرا گوہر نے کہا، یہ سیاسی پارٹیوں کا کام ہے کہ وہ خواتین کے ساتھ انگیج کریں، انہیں پولیٹیکل پروسیس میں ٹریننگ دیں اور لے کے آئیں۔ تو یہ سب پاکستان نے ایک بہت بڑا قدم لیا ہے اور میں مشکور ہوں، کیونکہ یہی قدم ہمیں بھی اور پولیٹیکل پارٹیز کو یہ بتاتی ہے کہ کتنی ضروری بات ہے کہ خواتین کو ہم اپنے ساتھ ملا کے چلیں۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر سیب پاکستان محمد تحسین نے زور دیا، ویمن ووٹرز نیٹ ورک جو ہے وہ اصل میں ہمارے ہاتھ میں ایک ہتھیار ہے
وہ رمن ہتھیار ہے جس سے ہم ان کو احتساب میں کھڑا کر سکتے ہیں, جس سے ہم ان کو حیدرآباد سے لے کے وہ گلگت بلتستان تک ان دوستوں کو پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی کیا کیا ہے تم نے, ہم آپ کا احتساب نے ووٹ ڈالا ہے, کیا کیا ہے عورتوں کے لیے, بچوں کے لیے, محروموں کے لیے, ہماری آئیڈینٹی کے لیے, ہماری عزت بحالی کے لیے. کنونشن کو پسماندہ طبقات, جمہوریت اور قانون کی حکمرانی کے لیے صحب پاکستان کی جدوجہد کے 35 سال کے طور پر بھی منایا گیا.